السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ کچھ لوگ بدبختی کے کفن میں لپٹ کر پیدا ہوتے ہیں اور مرتے دم تک اس کفن کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر پاتے۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری زندگی کا ہر اچھا برا لمحہ ہمیشہ وقت سے پہلے ہی تیزی سے گزر گیا، لیکن جو وقت تیزی سے گزرنا چاہیے تھا وہ تو گویا ٹھہر ہی گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک ہر زمانہ مجھ پر وقت سے پہلے آیا اور ہر حادثہ وقت سے پہلے ہی رونما ہوا۔ میں نے جنم داتا نگری میں لیا، مگر ساری عمر میرا کاسہ سوال خالی رہا۔ داتا کی نگری میں کچھ ایسی کشش ضرور تھی، کہیں اور جانے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ دل نے کبھی شکوہ کیا نہ شکایت۔ بچپن تو چند سال ہی رہا، پھر تلاش رزق کا بوجھ کندھوں پر ایسا پڑا کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچپن کا وقت بھی وقت سے پہلے ہی گزر گیا۔ میں 8-10 سال کی عمر میں ایسا سیانہ ہو گیا کہ جو باتیں لوگ بوڑھے ہو کر نہیں سمجھ پاتے، میں بچپن میں ہی صرف سمجھ جاتا۔ شاید سر پر رکھا بھاری بوجھ عقل کی آنکھیں وقت سے پہلے ہی کھول دیتا ہے۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میرا بچپن کیسا تھا۔ ہاں، اس قدر ضرور یاد ہے کہ اکثر لوگ بچہ سمجھ کر دیگ کے چاول پہلے مجھے دیا کرتے تھے، گویا معصوم بچے کو خوش کر کر وہ داتا کو خوش کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ لیکن میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ میں اندر سے کتنا معصوم بچہ ہوں۔ پھر وہ دور آیا کہ جوانی دیوانی کا آغاز ہوا۔ میں اتنا جوشیلا نکلا کہ 10 جگہوں پر کام کرنے لگا اور ہر جگہ جھگڑا لینا میرا معمول بن گیا۔ لوگ کہتے، ابھی سے اتنا چلتا پرزا ہے، بڑا ہو کر خدا جانے کیا کرے گا، اور میں بڑا ہو کر سوائے بڑا ہونے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ اس زمانے میں مجھے یہ جملے بے معنی لگتے تھے۔ میں اس حقیقت سے نا آشنا تھا کہ وقت مجھ پر وقت سے پہلے ہی گزر رہا ہے۔ اسی زمانے میں نوری سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ اکثر سڑکوں پر ادھر ادھر ردی کے کاغذ اکٹھے کرتی اور میں وقت سے پہلے ہی اس پر عاشق ہو گیا، مگر میری نگاہ میں وہ تھی بھی اس قابل کہ وقت سے پہلے ہی اس سے عشق کیا جائے۔ نوری نہ صرف نوری تھی بلکہ زبان کی بہت ہی کڑوی تھی۔ بات کرتی تو یوں لگتا ابھی جنگلی بلی کی طرح منہ نوچ لے گی۔ بہرحال مجھے اس کا یہ انداز بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیتا۔ وہ اکثر کہیں بیٹھ جاتی اور میں اس کے لیے ردی اکٹھی کرتا پھرتا۔ پھر ایسا ہوتا کہ اس کے لیے ردی چنتے چنتے میں اپنا بوجھ اٹھانا بھول جاتا اور یوں اس رات فاقہ کرنا پڑتا۔ پھر بوجھ ڈھونڈتے اور فاقے کرتے کرتے نوری میری ہو گئی اور میری نوری سے شادی ہو گئی۔ پھر شاید میں اس کا ہی ہو گیا۔ ساری عمر بوجھ ڈھویا تھا، ایک دم سے دامن میں پھول برسے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو وقت ایک بار پھر وقت سے پہلے گزر چکا تھا۔ نوری پرانی ہو گئی، مگر ہماری محبت اب بھی نہیں تھی۔ تب ہماری محبت کی زنجیر میں ایک کڑی کا اضافہ ہوا۔ ہمارا بیٹا ساون بالکل ساون کی طرح ٹھنڈا میٹھا تھا۔ کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تپتی دوپہری میں نوری میرے لیے بادل کا ٹکڑا اور میرا بیٹا رمجھم برستا ساون ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے بہت سے ساون اور بہت سی بارشیں برسنے لگی تو مجھے لگا کہ وقت ایک بار پھر وقت سے پہلے ہی گزر گیا ہے۔ میں خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگا۔ افراد کھانا زیادہ ہو گیا تو روٹیاں کم پڑنے لگیں۔ تب نوری پہلے کی طرح کڑوی ہو گئی، مگر اب کیا فائدہ، اب تو بہت سے ساون آ چکے تھے اور بہت سی گھٹائیں برس چکی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، مگر پیٹ کی بوری خالی ہو تو کمر بھی بوری اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر جیسے وقت کو پڑ لگ گئے، میری بیٹیاں میرے برابر ہو گئی اور بیٹے سینما ہالوں میں بیٹھنے لگے۔ میں نہ تو بیٹیوں کو جوان ہونے سے روک سکتا تھا اور نہ ہی بیٹوں کو آوارگی سے۔ پیٹ میں روٹی بوٹی نہ پہنچے تو سینما عیاشی بن جاتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کماتے اپنی عیاشیوں پر اڑا دیتے۔ بیٹیاں جوان ہوئی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے رشتے جلدی اور اچھی جگہ ہو جائیں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر جو اللہ کو راضی، جو مولا کی مرضی۔
بندہ جب اور جس کا بوجھ چاہے اتار دے اور جس کا چاہے بڑھا دے۔ میں تو ویسے بھی بوجھ اٹھانے کا عادی تھا۔ تب میں نے زندگی میں پہلی بار لوگوں کے گھروں میں جھانکنا شروع کیا۔ رشید تانگے والے کے 3 بیٹے تھے۔ میں اکثر اس کے گھر آنے جانے لگا۔ میری ہر بات مہنگائی سے شروع ہوتی اور تان بچوں کی شادی پر ٹوٹتی، مگر رشید نے اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہ لی تو میں یونس کے گھر جانے لگا۔ میں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ یونس کے 2 بیٹے تھے۔ جب بھی میں اس سے رشتے کی بات کرتا تو وہ بات کو نہ سمجھنے کی اداکاری کرنے لگتا اور میں ہر بار نا امید ہو جاتا۔ آخر نوری سے مشورے کے بعد میں نے یہ کام اسے سونپ دیا۔ نوری کچی بستی میں ہر اس گھر میں گئی جہاں لڑکے موجود تھے۔ اسی تلاش میں لوگوں کے گھروں میں جھانکتے جھانکتے ہمیں 3 سال گزر گئے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ وقت کبھی نہیں گزرے گا۔ غریب کا بوجھ بوری کا ہو یا بیٹی کا، غریب بھی اتارنا پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک شام نوری نے مجھ سے سرگوشی کی۔ دینو آیا تھا۔ دینو کا نام سنتے ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے میرا آدھا بوجھ بانٹ لیا ہو۔ وہی دینو جس کے 3 جوان بیٹے ہیں اور 2 ماہ پہلے جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ دوست کی بیوی کے انتقال پر خوش ہونے والی بات مجھے اچھی نہ لگی۔ میں نے اپنی خود غرضی اور سنجیدگی کو دباتے ہوئے نوری سے پوچھا، بیوی کے بغیر اس بیچارے کی کیا زندگی ہے؟ اب بچوں کے رشتے بھی اسے خود ہی کرنا پڑیں گے۔ میری خوشی کو نوری نے بھی بھانپ لیا، مگر اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ وہ کمال حوصلے سے بولی، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ نوری کے بات سن کر مجھے لگا جیسے میرا بوجھ آہستہ آہستہ پھر میرے کندھوں پر واپس آ رہا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اصل میں دین محمد خود شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے آنکھیں ملائے بغیر ہی جواب دیا۔ اب حوصلہ کرنے کی باری میری تھی۔ نوری میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ اور قریب ہوتے ہوئے مجھے حوصلہ دینے لگی۔ دیکھو، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ غریب کی بیٹی ایسے ہی الٹے سیدھے بیاہی جاتی ہے۔ آج دینو مل رہا ہے، کل یہ بھی نہ رہا تو سوچو پھر کیا ہوگا۔ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو ایک بیٹی کا بوجھ کم ہو جائے گا، پھر دوسرے دیکھ بھال کر کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی رضیہ کوئی 15-16 سال کی بچی تو رہی نہیں۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بول رہی تھی اور میری گردن مزید جھکتی جا رہی تھی۔ شاید یہ وقت کا بوجھ تھا جو مجھے سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ ہر گزرنے والا پل مجھے پیس رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ نامراد وقت جو ہمیشہ وقت سے پہلے گزر جایا کرتا تھا اب گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جو مولا کی مرضی۔ میں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ آسمان والے کو الزام مت دو، نوری حسب عادت زبان کے تیر برسانے لگی۔ جو لوگ زمین کے خدا بن بیٹھے ہیں سارا قصور ان کا ہے۔ اچانک نوری دامن پھیلا کر بددعائیں دینے لگی۔ کیڑے پڑیں ان لوگوں کو، کھانا خراب ہو، حرام کے جنے، قصور اوپر والے کا نہیں ان نیچے والے لوگوں کا ہے۔ وہ واہی تباہی بکنے لگی۔ نوری، او نوری، باولی ہو گئی ہے کیا؟ کفر کی باتیں کیوں کرتی ہے؟ میں اسے حوصلہ دے رہا تھا، مگر وہ تو مانو آپے سے باہر ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ وقت کا بوجھ کبھی نہیں اتر سکتا۔ اور میں دل میں سوچ رہا تھا، کیا غریب ہونا اتنی بڑی سزا ہے؟ میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے اور میرا کیا قصور ہے؟ لوگ غربت اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگ اپنی شکست کو ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کیا واقعی غریب ہونا قصور ہے؟ کیا غریب کی بیٹیوں کو اچھے رشتے ملنے کا کوئی حق نہیں؟